100 روپے کا کلو آٹا ہے نیچے کی دکان پہ، آپ سارے صحافی پوچھ کے جائیں۔ یہ نہیں کہ اس کا نقصان صرف حکومت کو پہنچ رہا ہے، ہمیں بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں اب۔ ہم نے ہمیشہ انہی 2 سیٹوں کی سیاست کی ہے۔ عوامی مسلم لیگ نے نہ کبھی ممبرشپ پہ زور دیا، ایک پاکستان کی سب سے چھوٹی اور غریب پارٹی ہے، لیکن میں تمام طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں اس ملک کو تباہی اور بربادی اور تصادم سے بچا لیں۔ جس طرح کے پی کے میں لوگ باڑ لگی ہوئی ہے، ہماری عظیم فوج نے عظیم قربانیاں دے کے محنت سے وہ باڑ لگائی، لوگ کس طرح آ گئے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی فون کالیں آ رہی ہیں۔ سو میں تمام سیاستدانوں سے یہ کہتا ہوں کہ فی الفور اور جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ جو بات ایک تھوڑا سا بندہ کوئی سوشل میڈیا میں کرتا ہے، آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ سارے جہان میں اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ جو کچھ شہباز گل کی بیوی کے ساتھ کہ ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ ہوا 12-10 ماہ کی بچی کی موجودگی میں، یہ ظلم کی انتہا ہے، آپ خدا کی پکڑ میں آئیں گے۔ پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا، آپ کا دھکے کھائے ہیں آپ نے، کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں، کبھی آپ لندن بھاگے ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست میں بیماری کا بہت بڑا دخل ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ جعلی بیماری ہو، میری دعا ہے کسی دن یہ حقیقی بیماری میں بدل نہ جائے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں، لوگ اندھے نہیں ہیں۔ جس 140 ملین لوگوں کی جیب میں کلاشن کوف ہے فون کی شکل میں، 140 ملین نوجوانوں کی جیب میں فون کی شکل میں کلاشن کوف ہے۔ باشعور ہو گیا نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہا ہے۔ میں خاص طور پر نواز شریف کو یہاں سے براہ راست کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، یہ اقتدار کا جمعہ بازار ہے۔ آپ کی سیاست عوام میں نواز شریف صاحب دفن ہو گئی ہے، آپ ایک دفعہ چھوڑ کے 2 دفعہ پاکستان آ جائیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عدم اعتماد کر کے عمران خان کی سیاست کو ختم کر دیں گے، 13 کی 13 جماعتیں غرق ہو گئی ہیں۔ اور جب میں کہہ رہا تھا کہ 15 سیٹیں جیتیں گے ضمنی الیکشن میں تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ میں نے خود جا کے لاہور میں ان لوگوں کو سنا جو نون لیگ کے ووٹر تھے۔ آصف زرداری تو سندھ کی حد تک سیاست کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس ملک کے آرمی چیف کو لوگوں کو فون کرنے پڑے کہ ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری مدد کی جائے۔ اس ملک میں یہ اتنے نالائق نااہل نکمے نکٹھو اور ان کی کوئی عزت نہیں ہے، سب کو پتا ہے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، بے ایمان ہیں، منی لانڈرر ہیں، اس لیے ان کو پیسے کوئی نہیں دے رہا۔ عمران خان ایک حقیقت ہے، عمران خان کو نااہل قرار دینا یا اس کی پارٹی پر پابندی لگانا یہ احمقوں کی دوزخ میں رہ رہے ہیں، جنت بھی نہیں کہنا چاہیے۔ میں وہ آدمی ہوں جو کبھی نہیں چاہوں گا کہ ادارے اور عدلیہ متنازع بنے، یہ ہماری قوت ہے، ادارے اور عدلیہ ہماری قوت ہیں۔ ہمیں اپنے گندے کپڑے اس میڈیا پہ نہیں دھونے چاہیے، ہمیں اپنے گندے کپڑے گھروں میں دھو لیں۔ خدا کے لیے یہ قوم نفسیاتی مریض ہو رہی ہے، اور تفصیلی تقریر کل رات 11 بجے کروں۔ اچھی بات ہے، اگر چیف آف آرمی سٹاف لندن میں ہے تو ہمارے ملک کی عزت ہے، اس میں کسی کو کیوں اعتراض ہونا چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کا جواب دینے والے لوگوں کو بھی اپنے الفاظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ وفا اور جفا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے کہ دعا اور دغا میں بھی ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے سیاستدانوں کو جواب دینے میں احتیاط برتنی چاہیے کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم کر دیا۔ اگر آرمی چیف کو وہاں سلامی مل رہی ہے تو پاکستان کو سلامی مل رہی ہے۔ 1 سال کی باتیں یہ میرے سے بڑا سوال ہے۔ شہباز گل کی بیان کی مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب میں یہ بیان دے رہا ہوں کہ عدلیہ اور اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، کافی یہ رانا ثناء اللہ اس حکومت کو مزید تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ جب الیکشن کمیشن میں آئے
ہم نے ان کی گاڑیاں تک آنے دی ہیں. بلاول بھٹو کو سرینا کے سامنے مراد علی شاہ صاحب نے جتنی سیکیورٹی مجھے کی ہم نے اتنی پرووائڈ کی. ایک آدمی کی اگر گرفتاری میری وزارت داخلہ کے دور میں ہوئی ہو, کسی پہ پرچہ کٹا ہو, تو میرا گریبان حاضر ہے. کیسا لگتا ہے؟ کوئی سلیوٹ نہیں کرنا چاہتا ان کو. دعائی خدا کی مجھے پتہ ہے اندر کی معلومات. 25 تاریخ کو رینجرز کے لوگوں نے کچھ زیادتی کی. میں نے جنرل افتخار صاحب کو ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا, کیونکہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے, کہ رینجرز نے, ایف سی نے نہیں کی جی, اللہ کو جان دینی ہے, رینجرز نے بہت زیادہ زیادتی کی پولیس کے ساتھ مل کے. اور اس بات کی جنرل افتخار صاحب کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے کمانڈنٹ افسر کون تھے اور انہوں نے ایسی عورتوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں کی. کبھی بھی پاکستان کی فوج نہ عوام پہ گولی چلا سکتی ہے, نہ لاٹھی چلا سکتی ہے, نہ وہ سلوک کر سکتی ہے جو 25 تاریخ کو رینجر نے کیا. 17 وزیروں کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے. ایک وزیر محکمہ ہوتا تھا خورشید حسن میر بھٹو کے دور میں. پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک وزیر بے محکمہ گزرا ہے جس کا نام تھا خورشید حسن میر. وہ میرے شہر سے تھے, وہ وزیر بے محکمہ تھے. یہ 17 وزیر بے محکمہ اور 3 اور آنے والے. شیخ صاحب آپ نے پنڈی کو ناراض کیا اور عمران خان کا راستہ چون کیا, اب آپ پنڈی کو کیسے راضی کریں گے؟ میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں, میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں, غرور حسن انہیں, غرور عشق ہمیں, وہ آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے. السلام علیکم.